مسلم دنیا کی پہلی خاتون کارٹونسٹ نگار نظر کو لوگ گوگی کے نام سے جانتے ہیں۔ 40 سال قبل اس کردار کو تخلیق کرنے والی نگار نظر کہتی ہیں 1971 میں گوگی منظر عام پہ اس انسٹیٹیوٹ کے رسالے میں جو اینول میگزین نکلتا ہے نا، انسٹیٹیوٹ آف آرٹ اینڈ کرافٹ کراچی، جہاں میں گئی تھی گریجویشن کے بعد، یہ اس امید سے کہ میں یہاں کارٹوننگ سیکھوں گی۔ انہوں نے کہا بھائی یہاں کوئی کارٹوننگ نہیں سکھاتا ہے ہمارے یہاں یہ ایسا کوئی شعبہ ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا اچھا پھر کیا کیا جائے؟ میں فیمیل کریکٹر بناؤں گی اور اس کا نام گوگی ہوگا، وہ ماڈرن بھی ہوگی اور تعلیم یافتہ بھی ہوگی اور بڑی انلائٹنڈ ہوگی، لیکن لوگ اس کو مس انڈرسٹینڈ کریں گے، سمجھیں گے کہ یہ تو بہت ہی پراؤڈ ہے، لیکن جب وہ آہستہ آہستہ اس کو جانیں گے، اس کے کیریکٹر اور اس کی پرسنالٹی کو، تو وہ اس کو بہت پسند کریں گے۔ گوگی میرا خیال ہے پاکستان کی ہر خاتون کی آواز ہے جو کہ آگے پاکستان کو ایک ترقی یافتہ ملک دیکھنا چاہتی ہے، جہاں کے انصاف کی کمی نہ ہو، جہاں کے ہر شخص کو اپنے رائٹس ملیں، ہیومن رائٹس ہوں۔ گوگی ان عورتوں کی آواز ہے جو کہ کچھ کر گزرنا چاہتی ہیں، جو کہ اپنی سوسائٹی میں، اپنی کمیونٹی میں کچھ کنٹریبیوٹ کرنا چاہتی ہیں۔ گوگی ان عورتوں کی آواز ہے جو کہ ہر وقت رونا دھونا چھوڑ کے کچھ ہنسنے کی، کچھ ایک مزاحیہ پہلو کے بارے میں سوچنا چاہتی ہیں اور دیکھنا چاہتی ہیں اور ہنسنا چاہتی ہیں۔ عام تاثر یہ ہے کہ کارٹون کو ہمیشہ مزاحیہ پیمانے پر تولا جاتا ہے، لیکن نگار نظر اس سے پوری طرح اتفاق نہیں کرتی۔ کچھ ہوتے ہیں ہاں کارٹونز، ٹھیک ہے، ان پہ آپ یک مشت ہنستے ہیں، کھلکھلا کے ہنستے ہیں۔ کچھ ہوتے ہیں سرکاسٹک کارٹونز، اور کچھ ہوتے ہیں ایسے کارٹون جس پہ آپ فکر کرتے ہیں، آپ سوچتے ہیں۔ تو جو موضوع اس قسم کے ہوتے ہیں، جیسے کہ سوسائڈ بامبنگ ہے، جیسے کہ آنر کلنگ ہے، انجسٹس ہے، ناانصافی ہے، وہ ہوتے ہیں سرکاسٹک کارٹونز میرے۔ نگار نظر نے بچوں کے لیے آگہی کی کتابیں بھی تشکیل دی ہیں، جن میں کارٹونز کے ذریعے غیرت کے نام پر قتل، کرپشن، حقوق نسواں، فرقہ وارانہ تعصب، خودکش بمبار جیسے موضوعات کو اجاگر کیا گیا ہے۔ یہ سب کہانیاں ہیں، کامک بکس ہیں، کامکس، اور یہ ایسی کامکس ہیں اتنی رنگین اور اتنی اٹریکٹیو ہیں کہ اس میں لکھائی کم ہے، تحریر کم ہے، تصویر زیادہ ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ نگار نظر نے حال ہی میں ملکی بجٹ کے حوالے سے بھی ایک کارٹون کتاب تشکیل دی ہے۔ ایک ادارہ ہے جو کہ بجٹ کے اوپر لوگوں میں ایک آگہی پیدا کرنا چاہتے تھے، ایک شعور، کیونکہ ہماری آبادی کا آپ کو پتہ ہے کچھ ہی حصہ ہے جو کہ تعلیم یافتہ ہے، باقی تو لوگوں میں اتنی شعور نہیں ہے کیونکہ ان میں اتنی تعلیم نہیں ہے، تو لہٰذا ایسے کیٹیگری کو میں وہ شعور اور آگہی پیدا کرنے کے لیے بجٹ پہ ایک کتاب تیار کی ہے، اور وہ کتاب بجٹ کے بارے میں بتاتی ہے کہ آخر بجٹ ہے کیا اور کیوں ہے اور کیا ضرورت ہے اس کی۔ تو بالکل ہی آپ سمجھیں سیمی لٹریٹ لوگوں کو میں وہ آگہی پیدا کرنا، کیونکہ وہ بے شمار ہے۔ تو کیا اتنے مشکل موضوعات کو کارٹونز کے ذریعے عوامی سطح پر پہنچانا اتنا آسان ہے؟ بہت سیریس کام ہے۔ آپ اس کو سیریسلی لیتے ہیں تو آپ بناتے ہیں، ورنہ آپ نہیں بنا سکتے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ذہنی طور پہ بہت لوزن اپ ہونا پڑتا ہے، یعنی کہ بالکل یعنی تمام پریشانیوں سے اور فکروں سے ہٹ کر سوچنا ہوتا ہے۔ میں سمجھتی ہوں وٹ اور ہیومر جو ہے نا، اس میں بہت انٹیلیجنس چاہیے، کیونکہ یہ آپ یوں تخلیق کر نہیں سکتے۔ اگر آپ اس کو میتھوڈیکلی سوچیں یا اس کو کیلکولیٹ کر کے سوچیں تو آپ نہیں کر سکتے، آپ کو بہت کریٹو ہونا پڑتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ، اس میں تربیت نہیں، آپ نہ حاصل کر سکتے ہیں نہ دے سکتے ہیں، یا تو آپ میں ہے یا آپ میں نہیں ہے سینس آف ہیومر۔ لیکن انہیں یہ شکایت بھی ہے کہ ہمارے ہاں کامک آرٹس کا وجود ہی نہیں ہے۔ علاوہ سیاسی کارٹونز کے کامک آرٹ ہمارے یہاں ہے ہی نہیں۔ کامک آرٹ ہمارے یہاں آج تک پنپا ہی نہیں ہے۔ کامک آرٹ ہمارے یہاں کامکس بنتی ہی نہیں ہے، اور یہ بہت افسوس کا مقام ہے، کیونکہ ہمارے پڑوسی ملک انڈیا میں اتنا ہے کامک آرٹ، اتنا زیادہ ہے، اور اتنے بچوں کے رسالوں میں کامک آرٹ ہے، اور میں تو اتنے ابھی تک ورک شاپس دے چکی ہوں اس پہ، کامک آرٹ پہ۔ میرا خیال ہے ان کو
स्पेस नहीं मिलता, उनको मौका नहीं मिलता, उनको प्रमोशन नहीं मिलता, उनको मीडिया ये नहीं कहता कि चलो एक कार्टून निकाल दो जिसके स्पेलिंग्स भी गलत हैं, जिसकी अंग्रेजी भी गलत है, जिसकी लैंग्वेज भी गलत है. अब मैं नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन आप अखबार आज भी खोल के देख लें तो उसको अच्छी भली 3 कॉमिक स्ट्रिप्स के लेवल पे वो कार्टून छपता है और इतने गलत उसमें लैंग्वेज और स्पेलिंग है. हो सकता है वो बहुत ही सस्ते देते हो, मुफ्त देते हो, मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर वो निकाल के लगाएं, देसी कार्टून लगा लें, कोई बात नहीं, लोग पढ़ेंगे, एंजॉय करेंगे, कहेंगे हाँ ये हमारे बारे में है, हमारी सेटिंग में, हमारी सोसाइटी पे है, हमारे कपड़े पहने हुए इस कैरेक्टर ने, ये हमारे ऐसा नहीं है. इस वजह से कॉमिक आर्टिस्ट नहीं है. निगार नजर के नजदीक पाकिस्तान में अगर कार्टून्स को सिर्फ बच्चों से मंसूब न किया जाए तो इस शोबे में बेहतरी आ सकती है. पहले तो हमारी यूनिवर्सिटीज में, आर्ट कॉलेजेस में कॉमिक आर्ट सिखाया जाए, फिर हम एक्सचेंज ऑफ कार्टूनिस्ट या कॉमिक आर्टिस्ट करें, ताकि यहाँ अकेली मैं जितना मर्जी कर लूँ शायद मैं हर एक तक ना पहुँच सकूँ. मेरी फिर भी कोशिश है कि एक जरिए ऐसा हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए बाकायदा मैं सिखाऊं सबको जो भी इंटरेस्टेड है बहरहाल. और ये कि हम कॉमिक, हमारा जो प्रिंट मीडिया है वो कॉमिक सीरियल्स निकाले, है ना. टार्जन आता था 2-2 दिन बाद, पढ़ती थी दुनिया, है ना हमारे माहौल के मुतालिक है, ना हमारे मुतालिक है, फैंटेसी थी, ठीक है, फिर भी दुनिया पढ़ती है. अभी भी सारे एडल्ट्स आप खोलते हैं अखबार, सबसे पहले वो कार्टून पेज पे जाके हंसते हैं, मुस्कुराते हैं. तो ये मैं नहीं मानती कि कार्टून सिर्फ बच्चे देखते हैं, बड़े भी देखते हैं और जरूर देखते हैं. निगार नजर मुख्तलिफ ममालिक में खातून कार्टूनिस्ट होने के नाते पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुकी हैं और अब मुख्तलिफ वर्कशॉप्स के जरिए अपना फन पाकिस्तान में दूसरों को सिखाने का इरादा रखती हैं. नुखबत मलिक, BBC इस्लामाबाद.